الحمد للہ ذی الجلال والاکرام من علینا ببلوغ رمضان وحثنا فیہ علی الصیام والقیام وتلاوۃ القرآن وایتاء الزکاۃ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب روحنا وطبيب جسدنا وأجسادنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كلامه المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تحمیدیں، توصیفیں، تمجیدیں، ثنائیں، بزرگیاں اس اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی ہے۔ صلاۃ و سلام ہو میرے اس آقا احمد مجتبیٰ سرور دو عالم خیر الورا مالک ہر دو سرا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ جن کو اللہ نے اپنے غلاموں کے لیے حریص بنا دیا، وہ جن کو اللہ نے اپنے غلاموں کے لیے رؤوف بنا دیا، وہ کہ جو اپنے غلاموں کے لیے رحیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار ہم قرب مسیحا چھوڑ کر، وہ کہ جن کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، وہ کہ جن کی یاد اللہ کی یاد ہے، وہ کہ جن سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، وہ کہ جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وہ کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ جو تمام جمیع خلائق کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب کرے۔ احباب، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ زکوٰۃ کا عنوان ہے، چونکہ آج انتہائی بابرکت اور مبارک اور عزتوں والا دن ہے۔ ایک تو رمضان المبارک ہے اور پھر 17 رمضان المبارک ہے۔ سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کو ڈسکس کریں گے۔ یقیناً غزوہ بدر کی تاریخ اسلامی تاریخ میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ غزوہ بدر مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آج بھی ہم ان اصولوں کو، ان لاز کو اپنے سامنے رکھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ جل وعلا نے مجھے اور آپ کو دیے تھے، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے پھر جب تمام کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا سر بلند ہوگا، اور پھر ہر دفعہ ہر جگہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے تمام انسان حاضر ہوں گے۔ وہ رولز، وہ اصول، وہ لاز، وہ انسٹیٹیوشن، وہ ریگولیشنز کیا؟ اللہ جل وعلا نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. حالات جیسے بھی ہوں پیچھے نہیں ہٹنا، حالات سے گھبرانا نہیں، ہاں بلکہ ثابت قدم رہنا. سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ثابت قدمی. پھر کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ. یہاں پر جو فرمایا اللہ کو یاد کرنا ہے، تو یہاں پر اللہ کو یاد کرنا کیسے ہوگا؟ فقط زبان سے اللہ اللہ کہنے سے یہاں اللہ کو یاد کرنا مراد نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ جو رب العالمین ہے، اگر میں حالات کے بھنور میں پھنس گیا تو کیا، میں تو بندہ ہوں، تو مالک ہے، میں تجھے یاد کر رہا ہوں. اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عطا، اپنی سخا، اپنی رحمت کے صدقے مجھے اس بھنور سے نکال دے اور آسانیاں بنا. اذکروا اللہ. پھر ارشاد فرمایا ورابطوا. جب تم نے مقابلہ کرنا ہے تو اسٹیڈ فاسٹنس، ثابت قدمی تم سے نہ جدا ہو. ولا تنازعوا. آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے. ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں میرا بھائی اس کے سبب مضبوط ہو جائے. ہاں کوئی ایسی حرکت کرنی ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو ایسی بات کرنی ہے کہ میرا بھائی اسے قوت حاصل ہو. ہاں کیونکہ ہم ایک جسد واحد کی طرح ہیں. کوئی عمل کرنا ہے تو کوشش کر کے ایسا عمل کرنا ہے جس سے ہماری جمعیت مضبوط ہو جائے. فرمایا ولا تنازعوا. باہم جھگڑا مت کرنا. کیوں؟ اگر تم نے باہم جھگڑا کیا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. اب جب انسان بزدل ہو جائے گا تو پھر ناکامی اس کا مقدر ہے. جب تم بزدل ہوگے آفٹر دیٹ کنکلوژن کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. ابھی یہ جو 5 انگلیاں بند تھیں تو ایک جتھا تھا، ٹوٹتا نہیں تھا. ارشاد فرمایا جب تم منتشر ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ایسے ہی اکھڑ جائے گی جیسے ہوا نکل جائے. تو اب میں یہ خود سے عرض کرتا ہوں، ٹائر سے ہوا نکل جائے گا تو ٹائر کا کیا بنے گا؟ وہ ویٹ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. اسی طرح جب ہوا اکھڑ جائے گی، جمعیت ختم ہو جائے گی تو قوت اور طاقت جاتی رہے گی. قوت اور طاقت جاتی رہے گی. جب قوت اور طاقت جاتی رہے گی تو نتیجہ ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوگا. کتنے لاز ہیں جی؟ 3. ایک تو اللہ کو یاد رکھنا ہے، ثابت قدمی رکھنی ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں. ہم اگر ان لاز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، وہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، وہ معاملات ہوں، وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی، وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں، وہ آپ کے آفس کے معاملات ہوں، وہ آپ کی تجارت کے معاملات ہوں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، اگر ان 3 رولز کو، ان 3 ریگولیشنز کو کوئی مسلمان سیکھ کر اپنی زندگی پر اپلائی کر لے گا تو اللہ جل وعلا کے فضل سے وہ فرم، وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ گھر، الغرض جہاں پر بھی یہ رولز اور ریگولیشن اپلائی کیے جائیں گے وہ ایسے پھلے گا پھولے گا کہ دنوں میں انشاءاللہ ایک بہترین اسٹیبلشڈ ادارہ یا اسٹیبلشڈ گھر، اسٹیبلشڈ بزنس، وہ جہاں پر بھی آپ انشاءاللہ ان رولز کو اپلائی کریں گے تو کامیاب ہی کامیاب. 313 تھے ہم، 1000 وہ تھے. 2 گھوڑے تھے ہمارے پاس، ان کے پاس جانے کتنے تھے. حالات تھے ان کے موافق. لیکن اس غزوہ بدر کو قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ قرآن جو ہدایت ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اس میں یہ واضح کر دیا میں اللہ تب بھی اللہ تھا، میں اللہ آج بھی اللہ ہوں. آج بھی اگر تم مسلمان ان اصولوں کو لے کر میرے دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میں اللہ کہے دیتا ہوں غلبہ تمہارا ہی ہوگا، حکومت تمہاری ہی ہوگی، سلطنت تمہاری ہی ہوگی، ریاست تمہاری ہی ہوگی، اقتدار تمہارا ہی ہوگا، اختیار تمہارا ہی ہوگا.
شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ان اصولوں کو اپناؤ۔ کوشش کریں ان 3 اصولوں کو یاد رکھیں۔ ایک کیا کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کو۔ دوسرا کیا کرنا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں بلکہ ثابت قدمی اختیار کرنا۔ کیا کرنی ہے؟ ثابت قدمی۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، باہم جھگڑنا نہیں، باہم جھگڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو غزوہ بدر ہمارے اس شکوے کے ازالے کے لیے بھی ہے کہ میں اور آپ ہرگز اللہ جل وعلا کے دربار میں یہ شکایت نہیں کر سکتے اسباب بڑے تھوڑے تھے، ہم مسلمان بڑے تھوڑے تھے، ہم تو مجبور تھے، ہم تو مقہور تھے، ہم تو مغلوب تھے، ہم تو مظلوم تھے، تو ہم کیسے لڑتے، ہم کیسے غالب آ جاتے، کیسے آ جاتے؟ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ ہاں، جناب یوسف علیہ السلام ہیں، دروازے بند ہیں، ناؤ ہی از رننگ ٹورڈز the door but doors are closed۔ ہاں، وہ دروازے بند ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ حالات سے اللہ پر یقین کرتے ہوئے لڑیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے، معاملات سمجھتے جائیں گے، فلاح اور کامیابی میرا اور آپ کا مقدر۔ یہ تو تھا کچھ غزوہ بدر کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ از گزار رہتے ہیں، جان نثاران بدر و احد پر درود، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری ہیبت پہ سنکھوں سلام۔ اب آج آپ کو پتہ ہے 17 رمضان المبارک ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے فضائل کا کیا کہنا؟ مفسرین فرماتے ہیں ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں سے زیادہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، عائشہ آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب فاطمہ کو بلایا، کہنے لگے فاطمہ تیرے بابا کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے تو صحابہ جناب عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، اس مسئلے کو کیسے سوالو کیا جائے؟ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے بڑے سخی دیکھے ہیں لیکن عائشہ جیسا نہیں دیکھا، 70,000 دینار میں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھے صبح کے وقت، کتنے 70,000 coins of gold, but in the evening she had nothing, she had distributed all the wealth، سارے کے سارے رات تک آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اب آئیے، چونکہ آپ کے فضائل کا احاطہ تو کرنے سے قاصر ہوں، آپ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دین کا 1/4 حصہ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول۔ فرسٹ آف آل وی کیم ٹو نو دس کہ ہمیں اپنی اولادوں کو بالخصوص اپنی بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے۔ ہاں، تو یہ جو کنسیپٹ ہے پتہ نہیں یہ کون سے دین سے آپ لوگوں نے لیا ہے، وہ ہندوستان کا دین ہے یا سندھ کا دین ہے یا ہند کا دین ہے کہ بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ دین اسلام کے خلاف ایک پراپوگنڈا ہے۔ کیا ہے؟ اور جسے ویل پراپوگیٹ کیا جاتا ہے، شاید اسلام لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ 70 ایئرز ہو چکے پاکستان بنے کو۔ ہاں،
ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون دے کر کے اس کو بنایا، اس میں یہ کہاں کون سی شک میں یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کہاں سے فرض کر لیا ہے کہ بچیاں نہیں پڑھیں گی، یہ دین میں لکھا ہے؟ کسی دین میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو خصوص بالخصوص اپنی بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سکھلانا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جی کہاں سے سکھلائیں؟ اب کرونا آ گیا ہے تو کووڈ کی یہاں پر آپ کے کھلر وہاں میں ویکسین موجود نہیں ہے، بلوال میں ہے تو وہاں لینے جاتے ہیں، وہاں سے مل جاتی ہے، لے آتے ہیں۔ تو سر وہاں کا رخ کریں جہاں پر اس کی دوائی موجود ہے، وہاں سے لیں، وہاں سے ڈسپینسری کا کورس کریں، وہاں سے آپ میڈیکل کریں، اس کے بعد یہاں پر آئیں، جتنے یہاں پر پیشنٹ ہیں ان کو دوائی دیں، ڈائگنوز کریں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ تو ایک کام اور ایک بات جو ہمیں جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ، پچھلے دنوں میں نفیسہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر چکا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن پاک، کتنی مرتبہ؟ سمجھ کر پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ سمجھ کر 6000 مرتبہ اپنی لائف میں قرآن پاک۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جب انسان انسانیت کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ وہ مائیں تھیں جن کی اولاد زین العابدین جیسی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے پہچان تو لیا ہے تو کون ہے، لیکن وہ تیری تربیت ہے، تو کون ہے؟ یہ میری تربیت ہے، میں کون ہوں؟ اگر ہماری پیرنٹنگ کے سلسلے میں سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، دکان چلانی سیکھنی ہے، گاڑی چلانی سیکھنی ہے، نہیں سیکھنا تو بچوں کی تربیت کرنا کیسے ہے یہ نہیں سیکھنا۔ ان کمزور پہلوؤں کا احاطہ کیجئے اور خدا را سیکھیے کہ ہم کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اولادوں کو، یہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں یا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہونے کے سبب کیا ہیں؟ گناہ جاریہ۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے، ان میں آپ نے کیا بھرنا ہے اور آپ نے انہیں کیا سکھانا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ کہیں یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کوئی یہ ہم پر ایلیگیشن ہے کہ بچیوں کو نہیں پڑھانا، کہاں لکھا ہوا بچیوں کو نہیں پڑھانا؟ تو اگر ماں درست ہوگی انشاءاللہ نسلوں کی نسلیں سمجھ جائیں، نسلوں کی۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا ایک بد مذہب عورت آتی ہے آپ کے 4 خاندان خراب کر دیتی ہے، آپ پھر بھی اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں عورتوں کو پڑھانا نہیں۔ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت۔ دوسری بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بہت ہی کم عمر میں نکاح کر دیا۔ کیوں؟ دیکھیے اگر ایموشنلٹی باقی نہیں رہے گی نا، جذبات، انسان کا احساس مر جائے گا تو انسان نہیں روبوٹ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ روبوٹ بن جائے گا۔ انسان، ایک مسلمان کے پاس کیا ہے؟ یہ جو فاتقش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال۔ اب یہ وہ دور نہیں جب انگریز آئیں آپ کو مار کے قتل کر کے چلے جائیں، انہوں نے سرچ کی، اپنی زندگیاں گزار دی۔ آپ کو وہ صلاح الدین ایوبی والا واقعہ بھی یاد ہوگا، نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ تم رات کو شراب و کباب پیتے ہو، یہ اللہ کے حضور کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، صبح کو جیت جاتے ہیں، جنگ میں آلات بھی تھوڑے ہیں، بندے بھی تھوڑے ہیں، کیسے جیت جاتے ہیں؟ اس لیے جیت جاتے ہیں کہ نور ایمان محفوظ ہے۔ کس لیے جیت جاتے ہیں؟ کہ نور ایمان محفوظ ہے، نور عقل محفوظ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نور ایمان اور نور عقل کو چرا لیا جائے، اس نور ایمان اور نور عقل کو چرا لیا جائے۔ جب یہ چرا لیا تو پھر یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور وہی صورتحال ہے ہمارے ہاں، انہوں نے ہمارے نور ایمان کو چرا لیا، جس کے سبب ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوشش کریں اپنی بیٹیوں کے نکاح جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی قناعت۔ کیا؟ کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش، جن حالات میں حضور خوش وہ بھی خوش۔ اور چوتھی بات سیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخی بھی تھی۔ تو ہماری آج کل ماؤں بہنوں میں نا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، 2 بچوں کا کھانا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے،
وہ بجائے اس کے کہ ایک وقت کا اس کو کھلا دیا ہے، دوسرا بچہ بھوکا ہے، وہ اس کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس کو نہیں دیتی، بلکہ وہ فریج میں فریز کر دیتی ہے، وہاں پھر کیا پتہ چلتا ہے 4 دن کے بعد وہ خراب ہو گیا ہے، تو وہ آپ کے گٹر کے باہر جو ڈھکن ہوتا ہے اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ، تو اپنے ان حالات پر بھی غور کیجئے، اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ لیجئے۔ بلا تاخیر غیر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آج ہم انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ کیا کرنا؟ بڑھانا۔ زکوٰۃ زر، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ جل وعلا یہ چاہتا ہے میرے بندوں کا ہر معاملہ صاف ہو۔ کیا ہو؟ میرے بندے صاف ستھرے ہوں، نہ ان کے مال میں میل ہو، نہ ان کے میل میں میل ہو، نہ ان کے جسم میں میل ہو، نہ ان کے خیال میں میل ہو، نہ ان کی عقل میں میل ہو، نہ ان کے احساس میں میل ہو، نہ ان کے لین میں میل ہو، نہ ان کے دین میں میل ہو، نہ ان کے معاملے میں میل ہو، نہ ان کے عقیدے میں میل ہو۔ وہ ہر طرح سے کلیئر اینڈ کٹ اور انتہائی کلین قسم کے لوگ ہوں، بالکل صاف ستھرے۔ اور وہ جگہ جگہ فرماتا رہتا ہے واللہ یحب المطہرین، مجھے پاک لوگ بڑے پسند ہیں، ہاں میں پاک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب زکوٰۃ کا جو مین فیکٹر ہے، جو مین موٹیو ہے، مین مقصد یہ ہے کہ مال پاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ زکوٰۃ کس قدر اہم ہے؟ 82 ٹائم قرآن پاک میں اللہ جل وعلا نے اس کا حکم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ اگر آپ ایک شخص کی زندگی 40 سال فرض کریں، کتنے سال؟ 40 سال، 12 سال تک وہ بالغ نہیں ہوا تو اب کتنے بچ گئے؟ 28 بچ گئے، ٹھیک ہے، 28 سال بچ گئے۔ کتنے سال؟ اب 28 سال میں اگر اللہ جو رب العالمین ہے ایک شخص کو سال میں 3 مرتبہ یہ حکم دے رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، تو آپ کو اور مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل کمانڈمنٹ ہے۔ اگر سال میں 3 مرتبہ ایک بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جب اللہ جل وعلا نے سورۃ البقرہ کا آغاز فرمایا تو مومنین کی 6 صفات بیان فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان میں سے ایک کیا ارشاد فرمائی کہ ہمارے دیے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کر۔ بنی الاسلام علی 5، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹیشن دی، فرمایا اسلام کے 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب چیریٹی 2 طرح کی ہو گئی، ایک وہ جو ابلیگیٹری چیریٹی ہے جسے ہم فرض چیریٹی کہتے ہیں یعنی کہ زکوٰۃ، اینڈ سیکنڈ از سپریروگیٹری چیریٹی، وہ چیریٹی کہ جو نفل ہے، جو کیا ہے؟ نفل۔ اب پہلے ایک اشکال کو اپنے فضل سے فوراً ہی دفع فرما دیا، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ ہم نے دیا۔ کس نے دیا؟ اب میں ہوں اس مسجد میں منشی، کیا مجھے کوئی کہتا ہے، صدر کہتا ہے، یا جو میری مارکیٹ میں میں ملازم ہوں تو مالک کہتا ہے کہ لبیب صاحب فلاں پیسے فلاں بندے کو دے دیجئے۔ اب اگر لبیب صاحب نہیں دیتے تو کیا لبیب صاحب عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بھائی پیسے کس کے ہیں؟ مالک کے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے کو دے دو۔ اگر میں نہیں دے رہا تو میں اچھا کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ مجھے اس سے کیا غرض؟ جب وہ کہہ رہا ہے اس کے پیسے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو دے دو، مجھے چاہیے میں دے دوں تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے، ہاں مجھ سے راضی رہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تم منشی ہو، تم کون ہو؟ تم نے اپنے سے دینے ہی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہم نے جو تجھے مال دیا ہے اس میں ہمارے فلاں بندے کا بھی حق ہے، ہم اللہ ہو کر کے تجھے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا حق اسے دے دے۔ That's all۔ تو پہلی بات یہ کلیئر ہوگی کہ کوئی بندہ بھی زکوٰۃ اپنے ذاتی مال سے نہیں دے رہا، ہمارا ذاتی یہاں ہے ہی کچھ نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرا۔ اب دوسری طرف آئیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 پلرز ہیں، ان میں سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے نا،
کس قدر اہم ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر سب سے پہلا جو چیلنج درپیش تھا وہ منکرین زکوٰۃ کا. لوگ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا اگر وہ شخص جو حضور کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتا, کتنی, ایک رسی اونٹ کو باندھنے کے لیے, وہ بھی اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں. اس قدر اہمیت کا یہ حامل. پھر اسلام کا یہ جو نظام ہے نا جی, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. ہاں بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ, اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ, سن لیں گے. تو زکوٰۃ فرمایا دو باتیں بہت ہی کثرت سے ذکر فرمائی. ایک اقامت صلاۃ, ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا. نماز کا پڑھنا کیا ہے, اس کو اس کے مستحبات, اس کے فرائض, اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنا نماز کا پڑھنا کہلاتا ہے. نماز کا قیام کیا ہے, نماز کا قیام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وقت کی پابندی کریں. کیا کریں گے, وقت کی پابندی کریں. توجہ کریں, نماز کا قیام کیا ہے, ہمیشہ وقت کی پابندی کریں. آپ خیانت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ کہہ رہے ہیں اللہ مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک اللہ ہے. اب آپ نے اسے اپنی باڈی کے اوپر نافذ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اور آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ہر 5 میں 72 ٹائم آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں, آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں مالک یوم الدین. کیا مطلب ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حساب ہوگا. کیا ہوگا, حساب ہوگا. اگر خیانت کی حساب ہوگا. یہاں کیمرے لگے ہیں تو کیمرہ آف بھی ہو جاتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر بہت سا ڈیٹا میرے پاس ہے بھی, محفوظ بھی کر لوں تو ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے. ہارڈ ڈسک میں پرابلم آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے سارے کا سارا ویسٹ ہو گیا ہے. اب میں اور آپ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو میں نے تم پر مقرر کیے ہیں, نہ انہوں نے فوت ہونا ہے, نہ اس ڈیٹے میں کوئی پرابلم آنی ہے, بلکہ قیامت کے دن انسان نے کہنا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کوئی ایسی ہے ہی نہیں, کوئی سانس کا ایسا لمحہ گزرا ہی نہیں جس کا ریکارڈ میرے نامہ اعمال میں موجود. اب نماز کو کیا کرنا ہے, قائم کرنا ہے. زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. نماز کے قیام کو باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے, خوشحالی دور ہو جائے گی, ہاں ہر طرف مصائب ہوں گے, پھر کوئی بندہ امن اور چین کے ساتھ نہیں جی سکے گا. اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو ارشاد فرمایا اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو, سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وہ لوگ جو صبح تک مشرک ہیں, صبح تک کیا ہیں, مشرک ہیں, وہ صبح میں 11 بجے مشرک تھے, 11:01 پر ایمان لے آئیں اور پھر وہ زکوٰۃ بھی دیں اور نماز بھی قائم کریں تو تمہارے بھائی, تو تمہارے, وہ پچھلا تمام سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو. اب یہاں پر بھی زکوٰۃ کو لازم قرار دیا, فقط نماز کے ساتھ چھٹی نہیں ملے گی, زکوٰۃ ادا کرنا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے. کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا ہوں مجھے اس کی لذت بھی تو محسوس ہونا, اس کی چاشنی بھی تو محسوس ہونا, اور مجھ پر اللہ کی رحمت کی برسات بھی ہو. سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. 3 اعمال ایسے ہیں جس نے وہ کیے, فرمایا تحقیق اس نے ایمان کا مزہ چکھا. پہلا کیا ہے, عبد اللہ وحدہ, جس نے فقط اللہ کی عبادت کی, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اور فرمایا بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْطَىٰ زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسًا,
اور اپنے مال کی زکوٰۃ دی. کس لیے؟ اپنے مال کو نجاست سے، غلاظت سے، میل سے پاک کرنے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی الی عمل، آقا ایسا عمل بتائیے میں کروں تو جنتی بن جاؤں. فرمایا تعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وتصوم رمضان، زکوٰۃ ادا کر، نماز قائم کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، روزہ رکھ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جب وہ جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے جنتی کو دیکھے؟ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فینظر الی ھذا، دیکھو وہ جا رہا ہے، اگر ان 5 باتوں کو بجا لائے گا اللہ کے فضل سے جنتی ہو. زکوٰۃ کیا ہے؟ چلیں اپنے زکوٰۃ کی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتاؤں. اصل میں زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جو مال بڑھ رہا ہوتا ہے، جو مال اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دولت کو تجوریوں میں بند کر کے رکھ دیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی قیمتیں خرید، یہ مہنگائی کیوں آتی ہے؟ مہنگائی آنے کا سبب ہی یہ ہے کہ جو ہمارے امیر لوگ ہیں انہوں نے دولتیں بند کر کے اپنی تجوریوں میں رکھی. وہ دولت انویسٹ نہیں ہو رہی، وہ دولت گردش نہیں کر رہی، اس دولت سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ایک بندے کے پاس 100 کروڑ روپے، کتنے؟ اس کو 5 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے. یار 5 کروڑ روپے اپنے لیے رکھ لو، لیکن وہ 95 کروڑ روپیز صرف کاغذ کی صورت میں کیوں رکھے ہوئے؟ آپ انہیں انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا لیتے ہیں، وہاں سے ایک یونٹ سے 5 بندوں کا روزگار وابستہ ہو جاتا ہے. 5 25 25 35 40 50 100 200 500 100. اب اگر 1000 بندے کا ذریعہ معاش آپ کے پیسوں کے سبب بن جاتا ہے، آپ کے پیسے کاروبار میں ہے نا، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اللہ کرے گا مزید اضافہ ہو جائے گا، اللہ کرے گا مزید اضافہ ہوگا، اس میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ صرف آپ کے فلسفہ زکوٰۃ کو سمجھ لینے سے، زکوٰۃ کس لیے واجب ہے؟ کیونکہ شریعت کی روح میں، شریعت کی نظر میں آپ کے پیسے بڑھ رہے ہیں، آپ کے پیسے بڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے کسی ٹریڈ میں، کسی تجارت میں صرف کریں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. پھر وہی بات ہے، ابھی تک تو ہم نے اسلام کی فزیکیلٹی کو بھی کمپلیٹ نہیں کیا، تو اسپرچویلٹی کہاں گین ہوگی؟ تو اب کیا ہے فلسفہ زکوٰۃ؟ کیا ہے اصل میں؟ گردش دولت. کیا؟ گردش دولت. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کے گلی میں 20 لوگ رہتے ہیں، کتنے؟ وہ 20 کے 20 بے روزگار تھے. آپ نے اللہ جل وعلا کے اس حکم زکوٰۃ کو سمجھا اور اللہ نے جو آپ کو مال دیا تھا ان کے لیے یونٹ بنا دیے. اب وہ لوگ حلال روزگار حاصل کرنے لگے، اب ان میں خوشحالی آنے لگی ہے. اب وہ لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے، اب آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سیکیورٹی جو ہوگی نا، یہ آپ کی کروڑوں روپے کی سیکیورٹی سے بھی اعلیٰ ہوگی. اب یہ جو محبت، یہ جو اخلاص پیدا ہوگا، اس کو آپ دنیا کی تمام دولت دے کر کے بھی نہیں خرید سکتے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، یہ مکمل ہمارے پاس اس کا لیکچر ہے، انشاءاللہ العزیز وقت پر دیں گے. لیکن آخری بات جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، 4 پیسے نہیں ہوتے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. اب 2 طرح کے لوگ، ایک ہیں ہی غریب. اچھا وہ غریب ہیں تو امیر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، وہ کیا کہنے لگتے ہیں؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. وہ کہتے ہیں یہ سارا پیسہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ تو میرے علم سے حاصل ہوا ہے، یہ سب تو مجھے میرے علم سے حاصل ہوا ہے. اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ کی قوم میں موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا یسخر. یہ کتنا غریب تھا،
کھانے کی روٹی اس کے پاس نہیں تھی، پہننے کو لباس اس کے پاس نہیں تھا، رہنے کو مکان اس کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ عرض کرنے لگا اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے مال دے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیمیا گری کا فن بھی سکھایا، تو یہ سونا بناتا رہتا تھا۔ اب اس کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا جاؤ قارون کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اب یہ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ 40 لوگ بمشکل، اور وہ بہت فربا، بہت زیادہ قوت والے، اسٹرینتھ والے لوگ بمشکل اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ ہاں تو خزانہ جانے کتنا ہو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ہر 100 پر تمہیں 1 روپیہ دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اب جب اس نے حساب لگایا تو یہ تو بہت سارے پیسے بن گئے۔ اب وہ پیسے دینے کی بجائے اس نے کہا کوئی الٹا کام کیا جائے۔ ایک بد چلن عورت کو ہائر کیا، ایک فاحشہ عورت کو، اسے کہا 1000 دینار دوں گا، 1000 درہم دوں گا، تم نے کیا کرنا ہے، میں ایک مجلس بلاؤں گا، اس میں پھر موسیٰ کو بلاؤں گا، موسیٰ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ان کو واعظ و نصیحت کریں، پھر اس کے بعد میں تمہیں بلاؤں گا اور تم یہ دعویٰ کرو گی کہ نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی، موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا۔ اب قارون نے کیا کیا، سارے لوگ اکٹھے کر لیے ایک میدان میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا آئیے کچھ واعظ و نصیحت کیجیے۔ آپ آئے، آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ جب مکمل ہوا تو کہنے لگا یہ سب کچھ آپ کے لیے بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اگر آپ یہ ایسا ایسا کریں گے تو اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اب اس نے اشارہ کیا فلاں بد چلن عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت آئی، اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا جلال اور ہیبت دیکھا تو وہ اپنی اس ڈیل سے پھر گئی۔ ہاں اس نے کہا یہ تو انہوں نے مجھے خریدا ہے، آپ نے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، کتنا جلال آیا، اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے، مولا میں اگر تیرا نبی ہوں تو اسے زمین میں دھنسا دے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے اور اس کے مال کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند فرمائے تو وہ زمین میں دھنسنے لگا، گھٹنوں تک گیا، پھر نیچے جاتا رہا، وہ گر گرانے لگا، لیکن آپ حالت جلال میں آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اب کیا ہوا، وہ زمین میں دھنس گئی۔ اب لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاید اس کا مال لینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی مولا اس کا مال بھی زمین میں دھنسا دے، اس کا مال بھی زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اس مال کے سبب جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ سے آخرت خرید لے، اللہ سے آخرت خرید لے۔ اور میں کب تجھے یہ کہتا ہوں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تو دنیا میں جو میں نے تجھے جائز نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھا، دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اپنی اوقات کو مت بھول، لوگوں کے ساتھ بھلا کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلا کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ریزی مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل بروز قیامت ہم ان کے اس مال کو یکنیز یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو داغیں گے اور فرمائیں گے یہ ہے وہ مال جو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا، جو تو اب مزہ چکھو۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری۔ میرے آقا نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی،
مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرہ لہ زبیبتان یطبقہ یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا اس کے مال کو اللہ کل بروز قیامت گنجا سانپ بنا دے گا، اور اس گنجے سانپ کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک، وہ اسے کاٹے گا، اس کے سر کو نگل لے گا، اسے چبائے گا، اور پھر کہے گا انا مالک انا مالک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہیں تو یہ حالت کو اڈاپٹ کریں کہ نتیجہ یہ نکلے کہ میرا اور آپ کا مال کل مجھے کاٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو میں تیرا مال ہوں، اور یہ 50,000 سال تک پورے قیامت کے دن ایسا ہی ہوتا رہے گا، وہ اسے کاٹتا ہی رہے گا، کاٹتا ہی رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کی زکاتیں دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے مال کو دگنا چگنا کر دے۔ تو مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، کیا ہے؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اگر تو آپ صرف جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ویسی ہی ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے آخرت کا خزانہ ہے اور مجھے یہ انویسٹ کرنا ہے، کتنے ہی بچے ہیں آج پڑھنے کے لیے، بہت سے، آپ کسی بھی انسان کو اچھا انسان بننے میں مدد دیں گے تو وہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ کسی بھی انسان کو اچھا، معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا پھر بات کو وائنڈ اپ کر دیں گے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہمارے مزدور جو ہیں اگر ہم ان کو زکوٰۃ نہ بھی دیں شاید وہ کھانا پھر بھی گھر میں پک ہی جاتا ہے، پک جاتا ہے نا جی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں، تو چونکہ ان کا دماغی لیول اتنا سا ہوتا ہے وہ پیسوں کو کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ کس کے لیے رکھ لیتے ہیں؟ کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور اگلی مرتبہ پھر وہ فقیر کے فقیر ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہرگز پیسوں کو اپنی اولاد پر انویسٹ نہیں کرتے، انہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ سکھلاتے ہیں، نہ کوئی ہنر سکھلاتے ہیں، نہ تعلیم دیتے ہیں، جس کے سبب کیا ہوتا ہے وہ 50 سال پہلے بھی حضرت زکوٰۃ لیتے تھے تو 50 سال کے بعد بھی حضرت زکوٰۃ والے ہیں۔ تو تھوڑی سی کوشش کر کے، تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اگر آپ ایسا کریں، کیوں نہ ان کی اولادوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اور اگر وہ کوئی اسکول پڑھتا ہے، اگر کسی مدرسے میں جاتا ہے، اس کی فیس کو آپ نکالیں بھی، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے تو یہ 12 ماہ کی اس کی فیس میں رکھ لیتا ہوں، آپ وہاں پہ فیس پے کریں، وہ اچھے اسکول میں چلا جائے، اچھے مدرسے میں چلا جائے، وہ کچھ سیکھ لے، تاکہ ہمیشہ ہم چیریٹی کی زندگی ہی نہ گزارتے رہیں، کبھی تو وہ وقت آئے کہ نوبیلٹی کی طرف آئیں۔ ہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ میرا نوکر ہے، 25 سال ہو گئے اس کو میرے پاس کام کرتے ہوئے، اب یہ اس کا بیٹا ہے، ہاں جی یہ بھی میرے پاس کام کرنے آ گیا، جو اس کا باپ کرتا تھا وہی یہ کرتا ہے۔ تو اس ٹرینڈ کو بدلیے۔ زکوٰۃ کا مطلب لوگوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، معاشرے کو قائم دائم رکھنا ہے، لوگوں کی غموں کا مداوع کرنا ہے، تاکہ ہم نے کہاں جینا ہے؟ انہی لوگوں کے ساتھ کہ کسی اور یونیورس میں جا کر کے جینا ہے؟ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگوں کا ارادہ ہو، آج کل چاند پر بھی لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کسی بھائی نے وہاں پہ جا کے رہنا ہو، میں نے تو میرے خیال سے زمین پر ہی رہنا ہے، تو آپ نے بھی شاید اسی پر ہی رہنا ہے، تو چونکہ ہم نے اسی میں رہنا ہے، کہاں رہنا ہے؟ اسی پر رہنا ہے، تو اگر ہمارے جیسے، ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور وہ کمپنی اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں ہماری مثل کے لوگ ہوں، تو ہم کیوں نہ اپنے معاشرے کو مل کر خوبصورت بنا لیں کہ ہم ہر جگہ ہر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور وہ اخوت، وہ دین کے مقاصد جن کے لیے اس زکوٰۃ کو اللہ جل وعلا نے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے، ہم انہیں تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔